الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن يحاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 100 کی میں نے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے۔ اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے کا مطلب یہ ہے ہجرت کا مقصد صحیح ہو، کسی دنیاوی غرض سے ہجرت نہ کی گئی ہو، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت نہ کی گئی ہو، بلکہ دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کی گئی ہو، اور ہجرت کا مقصود اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو۔ فرمایا وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی راہ میں وطن چھوڑے گا، یجد فی الارض مراغما کثیرا، وہ زمین میں بہت سی خیام کی جگہیں پائے گا، جانے کے لیے رہنے کے لیے اسے بہت ساری جگہیں مل جائے گی، اللہ اسے ٹھکانہ عطا کرے گا۔ وسعتاً، اور کشادگی بھی اللہ دے گا۔ مفسرین نے وسعتاً کے 2 معنی بیان کیے ہیں۔ پہلا معنی ہے رزق کی فراخی، اور دوسرا معنی ہے دین کی آزادی، یعنی آزادی کے ساتھ دین کے کاموں پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا اسے نصیب ہوگا۔ ہجرت کا جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے مہاجر کے لیے خاص عزت فراہم ہوتی ہے۔ دنیا میں بھی ہجرت کی بہت ساری برکات ہیں۔ تاریخ اسلامی اس بات پر شاہد ہے، جب بھی لوگوں نے اللہ کی خاطر وطن کو چھوڑا، جب بھی لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وطن کے مکان سے بہتر مکان عطا کیا، اپنے وطن کے عزت سے بہتر اللہ نے انہیں عزت عطا کی، وطن کے آرام سے بہتر اللہ نے انہیں آرام عطا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے لیے اپنے وطن عراق کو چھوڑا، شام ہجرت کی، تو انہیں یہ ساری چیزیں اللہ نے نصیب فرمائیں۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے اپنے وطن مصر کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے بہتر وطن ملک شام عطا کیا، اور بعد میں مصر بھی ان کو مل گیا۔ اسی طرح خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اللہ کی خاطر مکہ چھوڑا، تو مہاجرین کو مکے سے بہتر ٹھکانہ مدینے میں مل گیا، ہر طرح کی عزت انہیں نصیب ہوئی، راحت اور غلبہ انہیں نصیب ہوا، پھر مکہ بھی فتح ہو گیا۔ تو فرمایا یقین جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ بہت سی خیام کی جگہیں پائے گا اور کشادگی بھی پائے گا۔ ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْحِجْرَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، ہجرت انسان کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جس طرح اسلام سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، توبہ سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اسی طرح ہجرت بھی انسان کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا آگے اللہ نے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
اور جو کوئی اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف نکل کھڑا ہو ثم یدرک الموت، پھر اسے موت نے آ پکڑا ہو، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ ہجرت کے اجر عظیم کو پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی دارالہجرت پہنچ چکا ہو۔ اگر کوئی آدمی ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل جائے لیکن راستے میں اسے موت واقع ہو تو اسے بھی ہجرت کا اجر و ثواب ملے گا۔ کیوں؟ انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ فمن كانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی۔ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہو تو دنیا اسے نصیب ہوگی۔ کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے اگر اس نے ہجرت کی ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہوگی یا جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے 99 قتل کر دیے۔ پھر وہ اپنے متعلق لوگوں سے پوچھنے لگا اور وہ راہب کے ہاں گیا اور اسے سوال کیا، پوچھا کہ اللہ میری توبہ قبول فرما سکے گا، اس لیے کہ میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں۔ راہب نے کہا کہ میں تیرے لیے توبے کی کوئی گنجائش نہیں پاتا ہوں۔ چنانچہ اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا اور 100 کی گنتی کمپلیٹ کر دی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگوں سے اپنے متعلق پوچھنے لگا۔ چنانچہ ایک آدمی نے اس سے کہا کہ فلاں فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ ہیں، ان کے ساتھ شامل ہو کر کے اللہ کی عبادت اور بندگی میں مصروف ہو جانا۔ چنانچہ وہ نکلا، راستے میں اسے موت واقع ہو گئی۔ اس نے اپنا سینہ ہجرت والی بستی کی طرف کر دیا، جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ چنانچہ اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے رحمت اور عذاب دونوں طرح کے فرشتے حاضر ہو گئے، دونوں میں جھگڑا ہوا۔ اس کی روح کو لے کر کے پرواز کون کرے گا؟ بالآخر یہ فیصلہ ہوا کہ زمین ناپی جائے، اگر وہ نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہو تو پھر رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آسمان کی طرف پرواز کریں گے، اگر وہ گنہگاروں کی بستی کے قریب ہو تو پھر عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کر کے آسمانوں کی طرف پرواز کریں گے۔ زمین ناپی گئی تو اسے نیک لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب پایا گیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اگر آدمی ہجرت کے ارادے سے نکل جائے، راستے میں موت واقع ہو تو اللہ نے فرمایا اس کا اجر اسے ثابت ہو گیا۔ فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ آج کے لیے یہی ایک آیت کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔